السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ازدواجی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کے کچھ اصول ہیں اور اس کے کچھ ضوابط ہیں جو شریعت نے متعین کیے ہیں، اور جس کی پاسداری شوہر کے اوپر بھی واجب اور لازم ہے اور بیوی کے اوپر بھی واجب اور لازم ہے۔ تو جن حقوق کا تذکرہ یا جن اصولوں کا تذکرہ ابھی ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اس میں مرد اور عورت، میاں بیوی، یہ دونوں کے دونوں مشترکہ طور پہ دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا پاس اور لحاظ رکھیں۔ دو اصولوں کا ذکر ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہرے اصولوں میں سے تیسرے نمبر کا جو اصول ہے یا تیسرا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان، چاہے مرد ہو چاہے عورت، سامنے والے سے ویسا ہی معاملہ کرے جیسا معاملہ وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی ہمارا رویہ سامنے والے سے ویسا ہونا چاہیے جیسا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ سامنے والا ہم سے ویسا رویہ رکھے۔ یہ اصل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصل ہے، یعنی کامیاب ازدواجی زندگی کے جو اصول ہیں نا، اس اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ آپ کریں، کوئی بھی معاملہ، چاہے بات کریں، چاہے کوئی بات کہیں اس سے، چاہے کسی غلطی کے اوپر اس کی تنبیہ کریں، اور تنبیہ کرنا یہ صرف مرد کی بات نہیں ہو رہی ہے، دونوں طرف سے بات ہو رہی ہے۔ چاہے شوہر کوئی غلطی کر دے تو اب اس کے غلطی پہ کوئی بات آپ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو اتنا ہی کہیے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی تو جتنا آپ کو کہا جاتا تو آپ کو اچھا لگتا۔ اوور کسی بھی معاملے میں نہیں ہونا ہے۔ اب اس کا ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو اس عمل کو پہلے اپنے اوپر پیش کر لیجئے کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو ہم کو کیسا لگتا، کیا ہم اس کو جھیل سکتے، ہم کو برداشت کر ہوتا یہ چیز؟ اگر آپ برداشت کر لے جا رہے ہیں تو کیجئے، اور اگر نہیں کر لے جا رہے ہیں تو قطعاً نہ کیجئے، اس کام سے رک جائیے۔ یہ ایک اصل ہے۔ اب اس کے دلائل کیا ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ بات جان لیجئے، معاملات میں یہ چیز واجب ہے، یہ کرنا واجب ہے، یعنی شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اپنے بیوی کے معاملے میں وہ اتنی رعایت ضرور رکھے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے اگر وہی بات پلٹ کے اس سے کہا جائے تو اس کو برداشت ہو جائے، تب یہ امید رکھے کہ میری بیوی میری وہ بات برداشت کرے۔ اور بیوی اگر شوہر سے کوئی بات کہہ رہی ہے تو اتنا ہی بات یا اتنا ہی اسی لہجے میں وہ بات کرے کہ جس لہجے میں اگر اس سے بات کی جاتی تو وہ برداشت ہو جاتی اس کو۔
یہ واجب ہے، اس کا اعتبار کرنا واجب ہے. اگر اس کو اعتبار کوئی آدمی نہیں کرتا ہے نا ازدواجی زندگی میں تو یہ گنہگار ہوگا. لہذا دیکھیے تو اگر جب یہ معاملہ ہے تو معاملہ کرنے سے پہلے چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، اس کو کتنا اپنے بات کو تولنا ہے اور کتنا پرکھنا ہے. جو زبان میں آیا بول دیا اور اس کے بعد کہہ دیا کہ ہم غصے میں کہہ رہے تھے. بیوی کو جو زبان میں آیا شوہر نے کہہ دیا، یا شوہر کو جو من میں آیا بیوی نے کہہ دیا، جیسا چاہا ویسا، اور پھر اس کے بعد دونوں نادم ہوئے. کہا ایسا مت کرو، پہلے اس معاملے کو اپنے اوپر پیش کر لو. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے حدیث، کہ من احب، تم میں کا جو بھی آدمی یہ پسند کرتا ہے، ان یزحزح عن النار، کہ وہ جہنم سے نکال لیا جائے یا جہنم سے دور کر دیا جائے، ویدخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے. یعنی ابھی جو بات آپ کے سامنے آ رہی ہے نا، یہ ہمارے اور آپ کے جنت میں داخلے کا دار و مدار ہے، اور جہنم سے نجات اور چھٹکارے کا دار و مدار ہے توحید کے بعد. توحید کے بعد تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، فمن احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، تم میں کا کون آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے بچا لیا جائے؟ کون پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا، وَكُلُّ مُؤْمِنٍ يُحِبُّ هَذَا، ہر مومن اس کو پسند کرتا ہے. اور قسم اللہ کی یہی تو کامیابی ہے. دنیا میں مال کما لینا، دولت کما لینا، گاڑی اور بنگلہ بنا لینا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے. اللہ کی نگاہ میں یہ سب کامیابی نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں کامیابی کیا ہے؟ اللہ نے کہا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اس کے بعد کہا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے عملوں کا بھرپور بدلہ دے گا. اگر نیکی ہے تب بھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور اگر برا ہے تب بھی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کو بھی وہ دیکھے گا، ہے کہ نہیں؟ دونوں چیزیں دیکھے گا. لیکن اللہ کہہ رہا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم اپنے اعمال کا بھرپور بدلہ قیامت کے دن دیے جاؤ گے. اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا. چاہے کامیابی کا کوئی تصور ہماری نگاہ میں ہو، شریعت کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم سے دوری کے اسباب کو دنیا کے اندر اختیار کرتا ہے اور جنت میں داخلے کے اسباب کو دنیا کے اندر اختیار کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال دیکھیے، کہا تم میں کا کون آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے؟ یعنی کامیابی کا دار و مدار ہے. صحابہ نے کہا کہ ہر مومن اس کو پسند کرتا ہے. کون نہیں اس کو پسند کرے گا؟ کون ایسا مومن ہوگا جو یہ پسند نہیں کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ، تو اس کو چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے، وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو. اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو. یہ بات ہو گئی توحید کی. اور اس کے بعد دوسری بات آپ نے بتلائی، کہا وَلْتَأْتِي إِلَى النَّاسِ، اور لوگوں کے ساتھ وہ ویسے ہی معاملہ کرے، الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، کہ وہ جو پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. یعنی لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے پیش آئے جس طرح سے وہ یہ پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ ویسا پیش آئے. کوئی آدمی، کوئی دوسرا میرے ساتھ جیسا پیش آئے، ہمیں یہ پسند ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم دوسرے کے ساتھ ویسے ہی پیش آئے. سمجھ گئے؟ یعنی فقہا اسی سے کہتے ہیں کہ یہ جو اصل ہے یہ واجب ہے، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، دونوں کے اوپر، کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت سے کامیاب ہو جائیں اور جہنم سے نجات مل جائے، ہم کو چھٹکارا مل جائے،
تو ہم کو یہ کام کرنا ہی ہوگا توحید کے بعد، بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے، بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان میں محسن ہو اور اللہ رب العالمین کے مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہو۔ اس حدیث کی تشریح میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے الفاظ کو سنیے، کہتے ہیں وَلِيَأْتِيَ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، کہ وہ لوگوں کے پاس اس طرح سے پیش آئے جیسے وہ یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ پیش آئیں۔ کہتے ہیں هَذَا الْقَدْرُ واجب، کہ اتنا تو واجب ہے، اتنا کرنا واجب ہے، یعنی کسی بھی معاملے کے اندر اتنا کم سے کم کرنا واجب ہے، اور اس سے اچھا آپ کر دیں، یعنی کوئی آدمی آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ اس طرح سے پیش آئے، تو اتنا واجب ہے کہ آپ اس کے ساتھ اتنا ہی پیش آئیے، لیکن اگر اس سے اور اچھی طرح سے آپ پیش آتے ہیں تو آپ کے کامل ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ دیکھا آپ نے شیخ الاسلام کا یہ جملہ، کہا کیوں؟ لِأَنَّهُ قَرَنَ بِالْإِيمَانِ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ اس کو ملایا ہے، اور ایمان واجب ہے، یوم آخرت کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، اور اسی طریقے سے جہنم سے چھٹکارے کے اسباب کو اختیار کرنا واجب ہے، جنت میں داخلے کے اسباب کو اختیار کرنا واجب ہے، تو اسی طریقے سے معاملے کے اندر اس کرائٹیریا کو اختیار کرنا یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ امید کہ محل استشہاد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں العدل فی معاملات الخلق، اور سے سنیے، مخلوق سے معاملہ کرنے میں انصاف یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیجئے جیسا آپ پسند کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ معاملہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ایسے معاملہ کرے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کریں۔ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کہ تم میں کا جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے، وَيُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو۔ وَلِيَأْتِي إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور لوگوں کے ساتھ وہ ویسے ہی معاملہ کرے جیسے وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، یعنی لوگوں کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرو، اسی درجے پر اتر کر کے معاملہ کرو جس درجے پہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے لیے اترا جائے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عزت کی جائے تو تم دوسروں کی عزت کرو، اتنا واجب ہے، اتنا واجب ہے، اتنا کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے اپنے اوپر پیش کرے۔ کوئی کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، ایک مثال دیتا ہوں، پہلے وہ یہ سوچ کے دیکھے کہ اگر مجھے کوئی دھوکہ دے گا تو ہم کو کیسا لگے گا۔ کوئی کسی کو گالی دینا چاہتا ہے تو یہ سوچ کر کے دیکھے کہ اگر مجھے کوئی گالی دے گا تو کیا ہم کو برداشت ہوگا؟ اگر ہم کو برداشت نہیں ہوگا تو ہم اس کو گالی نہ دیں، اور اگر ہم کو برداشت نہیں ہوگا تو ہم اس کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں۔ اگر ہم برداشت کر سکتے ہیں تو کیجیے، نہیں کر سکتے ہیں تو نہیں کیجیے، یہی میزان ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ ویسے ہی رویہ روا رکھے کہ جیسا وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ رویہ روا رکھی جائے، اور کسی بھی خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ویسے ہی رویہ رکھے جیسے وہ پسند کرتی ہے کہ اس کے ساتھ رویہ رکھی جائے۔ شیخ ایتھیوبی رحمت اللہ علیہ محدث ہیں، صحیح مسلم کی شرح کی ہے انہوں نے، اور بڑی زبردست شرح ہے اس کو، ان کی المفہیم کے نام سے، ہے نا، المفہیم کے نام سے، اور اسی طریقے سے البحر المحیط السجاج، یہ بھی ایک کتاب ہے ان کی، صحیح مسلم کی شرح ہے۔
اس میں یہ لکھتے ہیں اس حدیث کے تشریح میں، کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں وَلْيَأْتِي إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، کہ وہ لوگوں کے پاس اسی طریقے سے پیش آئے، لوگوں سے اسی طریقے سے پیش آئے جیسے وہ یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ پیش آئیں۔ کہا اتنا معاملہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے، اتنا معاملہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سیاق میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلمہ ہے جس کو جوامع الکلم کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے، کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں کے اندر سمیٹ دیا ہے، 2 جملوں کے اندر سمیٹ دیا ہے۔ کہا اسی کا الٹا معنی کر دیجئے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت سے دور کر دیا جائے اور جہنم میں داخل کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ معاملہ کرے لوگوں کے ساتھ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرے، اور لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے کہ جو وہ معاملہ وہ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے شریعت نے انسان کو کس قدر اس کے اصول اور ضوابط کا پابند بنایا ہے، کہ انسان بغیر لگام کے اونٹ نہیں ہے کہ جدھر چاہا وہ نکل کے چلا گیا۔ ہم غصے میں ہیں تو جو چاہا وہ کہہ دیا، ناراض ہیں تو اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا، اور بعد میں ہم نے کہہ دیا کہ نہیں سوری، ہم سے غلطی ہو گئی یا ہم سے یہ معاملہ ہو گیا۔ نہیں، پہلے اس کو اپنے اوپر پیش کیجیے۔ یہ کتنا خوبصورت اصل ہے اور کتنا خوبصورت اصول ہے شریعت کا، اس کے اوپر آپ غور کر سکتے ہیں، اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر چاہیے کہ ہم نافذ کریں اور اپنے بال بچوں کی تربیت اسی معاملے کے اوپر کریں۔ اور صرف یہ معاملہ میاں بیوی کے ساتھ نہیں ہے، کوئی خاتون اپنے ساس سسر کے ساتھ وہی معاملہ روا رکھے کہ جب وہ ساس سسر بنے گی یا بنے گی تو اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے۔ کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ وہی معاملہ رکھے کہ کوئی دوسرے کی بیٹی کے ساتھ جس کو وہ بہو بنا کے لایا ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ روا رکھے جتنا وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ رکھی جائے۔ کوئی کسی کے بیٹے کے ساتھ یا کسی نوکر کے ساتھ وہی معاملہ کرے جتنا وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اگر وہ کہیں نوکری کر رہا ہوتا تو اس کے ساتھ لوگ معاملہ کرتے۔ پورے معاملے پہ آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جوامع الکلم ہے، دنیا کے ہر معاملے میں کوئی دکاندار کسی خریدار کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے جیسا وہ یہ پسند کرتا ہے کہ ہم کہیں خریدار بن کر کے جائیں تو میرے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ کوئی افسر کسی انسان کے ساتھ، کسی غریب آدمی کے ساتھ وہی معاملہ کرے، اسی طرح کا معاملہ کرے جیسا وہ اپنے آپ کو اس کاؤنٹر پہ کھڑا کر کے دیکھے اور دوسرے کو اس کرسی پہ بٹھا کر کے دیکھے، وہ جیسے پسند کرتا ہے ویسے وہ معاملہ کرے۔ پورے زندگی کے ہر شعبے میں اس کو آپ نافذ کر سکتے ہیں، صرف میاں بیوی کے ساتھ یہ معاملہ خاص نہیں ہے۔ جس کو چاہا اس کو دھتکار دیا، جس کو چاہا اس کو ڈانٹ دیا، جس کو چاہا ناحق اس کے اوپر ظلم کر دیا، اور جس کو چاہا جیسا چاہا ویسا کر دیا، تو ایسا شریعت برداشت نہیں کرتی ہے۔ بلکہ ایسی صورت میں وہ آدمی سوچئے اس کے کامیابی کا انحصار ہے اس کے اوپر۔ کیسے لوگ کہتے ہیں جی کہ اسلام نے حقوق نہیں دیے ہیں خواتین کے، اور کیسے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے نا یہ جو فلمیں بناتے ہیں لوگ، ان کو حقیقت حال سے واقفیت نہیں ہے، یا اگر واقفیت ہے بھی تو یہ اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ورنہ کوئی فلم میں یہ کہہ سکتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ صرف خواتین کو کیوں ڈراتا ہے، مردوں کو کیوں نہیں ڈراتا ہے؟ یہاں کی کوئی تمیز ہے؟ بولیے، کوئی تمیز کیا کسی معاملے میں؟ کہا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وہی معاملہ کرو، بلکہ اس سے اچھا معاملہ کرو، اتنا واجب ہے اتنا، لیکن اس سے زیادہ اگر اچھا کرتے ہو تو یہ تمہارے ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے اور دلالت ہے، کامل ہونے کی نشانی اور دلالت ہے۔ یہ شریعت کے کتنے زبردست اصول ہیں، اور انہی اصولوں کو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا تھا تو ان کی زندگی کے خوبصورتی کو اور اس کے چین اور سکون کو آپ جان سکتے ہیں۔ اور آج جب ان اصولوں سے ہم غافل ہو گئے تو ہم لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس؟
باوجود اس کے ہماری حالت کیا ہے آپ غور کیجئے. سکون نہیں ہے، کسی کے پاس چین نہیں ہے. اور ہم اسلام کے ماننے والے بھی ہیں. ایک آرٹیکل پڑھ رہے تھے چند دنوں قبل، بات یاد آئی بر وقت تو آپ کو بتا دیتے ہیں. کہا کہ ایک خاتون تھی جو جرنلسٹ تھی، برٹن کی رہنے والی تھی. کسی عربی ملک میں اس کو اپنے پیشے کی وجہ سے جانے کی ضرورت پڑی، لیکن شروع سے اسلام کے تئیں اس کے دل و دماغ میں بہت ساری چیزیں بیٹھی ہوئی تھی، اسلام کے تئیں بہت ساری چیزیں. اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ دین جیسا آج میڈیا والے اور ٹی وی والے اور چینلوں والے پیش کرتے ہیں، اسی پر اس کی نشو و نما اور تربیت ہوئی تھی. وہ خود اپنی کتاب لکھی ہے اس نے، اور اس میں اس نے اس کا تذکرہ کیا ہے. کہا کہ جب میں مسلم ممالک میں پہنچا تو میرے ویزا کا کچھ مسئلہ تھا، تو ایئرپورٹ پہ پولیس والوں نے مجھے روک لیا. کہا وہ کچھ عربی میں بات کر رہے تھے، میں عربی جانتی نہیں تھی، وہ انگلش شاید سمجھ نہیں رہے تھے. تو میرے دل میں ان کے گفتگو سے یہ خیال آیا، یعنی اب وہ کیا بات کر رہے تھے چھوڑ دیجئے، لیکن اس کی ذہنیت آپ سوچئے کہ اس نے یہ کہا کہ وہ دو پولیس والے جو بات کر رہے تھے، مجھے یہ خیال آیا کہ یہ اب مجھے جیل میں لے جائیں گے اور وہاں سے مجھ کو یہ قتل کر دیں گے. کیا یہی ان کا معاملہ ہے؟ بہرحال تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے فون کیا. فون کرنے کے بعد مجھ کو لے جا کر کے بٹھایا ایک جگہ پر، اور مجھے پانی پیش کیا اور جو ہے جوس وغیرہ پیش کیا، اور اس کے بعد مجھ کو عزت سے لے جا کر کے انہوں نے باہر چھوڑ دیا جب میرا معاملہ کلیئر ہو گیا، تحقیقات مکمل ہو گئے. تو کہا میں گئی اور وہاں کام کرنے لگی، جو ہمارے پیشے کی ضرورت تھی وہ کام میں کرنے لگی. کہا ایک دن ایسے ہی کسی کام سے کسی دروازے پہ دستک دینے کی ضرورت پڑی، تو گئی میں وہاں اس کے یہاں. دروازہ کھولا تو ایک خاتون نے دروازہ کھولا اور بلا تردد کے اس نے مجھے گھر میں آنے کے لیے کہہ دیا، گھر میں آ جائیے. کہا ہم اس کلچر سے واقف نہیں تھے، ہم لوگ کسی کو اپنے گھر میں بلایا نہیں کرتے تھے، بٹھایا نہیں کرتے تھے. لیکن اس خاتون نے جو مسلمان تھی بلا کسی تردد کے ہم کو اپنے گھر بلا لیا، بٹھا لیا، اور پانی وغیرہ اس نے پیش کیا. اور جب میں نے یہ دیکھا کہ اس کے گھر میں زندگی گزارنے کا 1% سامان بھی موجود نہیں ہے جو ہمیں سہولتیں میسر ہے، ایسی ہی گھر اس کا ہے اور اس میں وہ رہ رہی ہے اور بہت خوش ہے، بہت خوش ہے وہ. تو ہم نے اس سے سوال کیا کہ تمہارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، باوجود اس کے تم کو خوشی ہے؟ کہا ہم کو ایمان کی خوشی ہے، ہم کو اللہ کے ذکر کی خوشی ہے. کہا یہ چیز اس کے دل میں بیٹھ گئی، اس کے دل میں بیٹھ گئی. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سعادت دیکھیے، ایک خاتون جس کے پاس کچھ نہیں ہے اور جس کے پاس یورپی ممالک کے اندر ساری سہولتیں موجود ہیں، لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے. وہ خود کہہ رہی ہے وہ کہ سکون نہیں ہے. کہا ایک مرتبہ ایسے ہی گزر رہی تھی راستے سے تو دیکھا کہ خواتین مسجد میں جا کے نماز ادا کر رہی ہیں. کہا ہم بھی چلے گئے ساتھ میں، اور کسی نے ہم کو روکا نہیں. سارے لوگ نقاب اور برقعے میں تھے. کہا میں ایسی پینٹ پہنی ہوئی تھی، شرٹ پہنی ہوئی تھی، اور ہمارا بیچ وغیرہ مائک وغیرہ جو ہوتا ہے وہ لی ہوئی تھی، اور مسجد میں چلی گئی. کسی نے ہم کو روکا نہیں، کسی نے منع نہیں کیا. خواتین نماز پڑھتی ہیں، نماز پڑھنے کے بعد چلی گئیں، اور مسجد جو ہے بند ہونے کا تھا تو میں بیٹھ گئی وہیں مسجد میں. جب بند کرنے والا آیا تو ہم نے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر یہاں بیٹھنا ہے، بیٹھنے دو. کہا کیا کرو گی تم؟ نماز پڑھو گی یا کوئی اور بات ہے، تم کو آرام کرنا ہے یا تمہارے پاس نہیں ہے کھانا، تم نے کھایا کہ نہیں؟ اس نے سوالات شروع کیے. کہا نہیں ہمیں یہاں سکون حاصل ہو رہا ہے، اطمینان لگ رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر یہاں پہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے بیٹھو، جب تک تم بیٹھنا چاہتی ہو بیٹھو، اور جب تم بیٹھ چکو گی نکل جاؤ گی تو چلے جانا، دروازہ لگا دینا تاکہ کوئی جانور وغیرہ یا کوئی چیز اس پہ نہ جائے. کہا وہاں سے وہ نکلتی ہیں اور اسلام قبول کرتی ہیں اور اپنے واقعات وہ بیان کرتی ہیں. تو دیکھا آپ نے، حقیقی سعادت اگر ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، تو اس سعادت کو کہیں آپ دنیا کی چیزوں میں مت تلاش کیجئے، اس کو اسلام اپنے اندر نافذ کر لیجئے. دیکھیے دنیا کی زندگی کیسی آپ کی سعید ہو جائے گی. مال اور دولت کا ہونا یہ سعادت کا ہونا نہیں ہے. سکون یہ اللہ تعالی کی ہبہ کردہ نعمت ہے، جس کو اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے خاص بندے بننے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سکون سے نوازے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کسی کے ساتھ وہ معاملہ کریں جیسا ہم پسند کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ معاملہ کریں. امید کہ یہ اصل آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہرے اصولوں میں سے چوتھے نمبر کا اصول یا چوتھے نمبر کا اصل کیا ہے؟ کہا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں، اور سے دیکھیے، کسی کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں تو بھلائی اور احسان کے ساتھ مل کر رہیے، اور اگر اس سے آپ مفارقت اختیار کرنا چاہتے ہیں، جدائی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تب بھی احسان کو یاد کیجئے اور اس کی فضیلت کو ذکر کیجئے، اس کی برائیوں کا تذکرہ مت کیجئے، اس کی برائیوں کا تذکرہ مت کیجئے. غور سے اس کو سنیے، اس پوائنٹ کو بھی ذرا غور سے سنیے. کہا کہ جب آپ مل کر رہنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہیں. اور بھلائی کس کو کہتے ہیں؟ بھلائی کے معنی اس کے ساتھ نیکی کرنا اور اس سے برائیوں کو دور کرنا، یہ دونوں چیزیں ہیں بھلائی کے کا مطلب. یعنی ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کب کرے گا، معروف کب کرے گا؟ جب اس کے ساتھ احسان کرے، اچھائی، راحت، آرام اس کو پہنچانے کی کوشش کرے، اور ہر وہ چیز جو اس کے لیے مضر ہو، تکلیف دہ ہو، نقصان پہنچانے والی ہو، اس کو اس سے دور کرے. تو ہم کہیں گے عاملہ بالمعروف، اس نے معروف کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اس سے معاملہ کیا. اسی طرح سے کوئی خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچھائی کے ساتھ معاملہ کرنے والی کب ہوگی؟ کہ جب بھلائی اس کے ساتھ کرے، اور ہر وہ چیز جس سے شوہر کو تکلیف ہوتی ہو، اس کو گراں گزرتی ہو بات، یا اس کو اچھی نہیں لگتی ہو اس کی وہ حرکت، وہ کیفیت، تو وہ حرکت اور کیفیت اس کے سامنے نہ کرے. تب ہم کہیں گے عاملہ بالمعروف، اس نے اس کے ساتھ، شوہر کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا. سمجھ گئے؟ یہ کہتے ہیں اگر مل جل کر رہنا ہے تو یہ بھلائی کیجیے، آپ بھلائی کے ساتھ معاملہ کیجیے. اور اگر زندگی مشکل ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہنا دشوار بن گیا، نہیں رہ سکتے ہیں، تو اگر جدائی اختیار کرنا ہی مقدر میں ہے تو جدائی اختیار کرنے کے بعد اس کے بری چیزوں کو بھلا دیجیے، بری چیزوں کو بھلا دیجیے، اور اس کے اچھائیوں کا تذکرہ کیجیے، اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کیجیے. یہ چوتھا اصل ہے. کیا ہے؟ اگر ساتھ رہنا ہے تو معروف کے ساتھ رہیے، اور اگر جدائی اختیار کرنی ہے تو احسان کو یاد کیجئے، اس کے فضل کو یاد کیجئے، اس کی اطاعت کو اور اس کی برائی کو یاد مت کیجئے. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر. دنیا یعنی دنیا سے مراد یہاں پہ مال ہے. علماء نے کہا دنیا سے مراد یہاں پر مال ہے. کہا مال 4 لوگوں کے لیے ہے، 4 لوگوں کے لیے مال ہے. کون کون؟ کہا عبد، وہ آدمی رزقہ اللہ مالا وعلما، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہو، علم دیا ہو، فہو یتقی فیہ ربہ، اور اس میں وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والا ہو، ویصل فیہ رحمہ، اور اپنی رشتہ داری کو جوڑنے والا ہو، ویعلم للہ فیہ حقا، اور اللہ رب العالمین کے حق کو جاننے والا ہو، فہذا بافضل المنازل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے. یہ بات دلیل کس کی ہو رہی ہے؟ کہ کوئی بھی اگر ساتھ رہ رہے ہیں آپ تو اس کے ساتھ معروف کے ساتھ رہیے. اور معروف کبھی حصی ہوگا، کبھی معنوی ہوگا. حصی کب ہوگا؟ کہ آپ اس کے ساتھ اس کے اوپر مال خرچ کریں اس کے ساتھ. اور معنوی کب ہوگا؟ کہ اخلاقی اعتبار سے اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ آپ پیش آئیں. تو حصی طور پہ بھی اور معنوی طور پہ بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف اور احسان کرنے کا حکم دیا ہے. کہا دیکھیے موفق آدمی وہ ہے کہ اگر اللہ تعالی نے مال چاہے اسے کم دیا ہو یا زیادہ دیا ہو، لیکن وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے. کیسے؟ مال کم ہو تو اس کے کمانے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے،
کہ چلے ہم غریب ہیں تو جیسا چاہے ویسا کام کر لیں، سود پہ کام کر لیں یا اور دوسرے معاملے پہ نہیں، تکسب کا وہی ذریعہ اختیار کرو جو ذریعہ شریعت نے تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے، اور مال اگر مالدار ہو تو خرچ کرنے میں وہی ذریعہ اختیار کرو جو ذریعہ شریعت نے تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ مالدار ہیں تو جہاں چاہا وہاں پیسے کو لوٹا دیا، اور ایسا نہیں کہ غریب ہیں تو جہاں سے چاہا وہاں سے مال حاصل کر لیا، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنی چاہیے۔ اور کہا وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داری کو جوڑے، اور رشتہ داری میں سب سے قریبی رشتہ داری جو ہے وہ اس کی بیوی ہے اور اس کے والدین ہیں، اور اسی طرح سے اس کے بچے ہیں، اور اسی طرح سے اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی بیویاں ہیں، اس کے بیٹیاں ہیں یا اس کے بچے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ اگر مالداری ہے تو حصی طور پہ معروف کا کام یہ ہوگا کہ وہ ان تک لے جا کر کے مال پہنچائے اور مال ان کے اوپر خرچ کرے۔ اور اسی طریقے سے معنوی ملاطفت جو ہے اور معنوی معروف جو ہے وہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی تعریف کرے، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، ان سے اچھی گفتگو کرے اور کبھی ان سے بری گفتگو نہ کرے۔ اب اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت دیکھیے، کہا بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی بات کسی کو برا لگے، کسی کی کوئی بات بری لگے، اچھی نہیں لگے، تو اس بات کو بنیاد بنا کر کے اس کے ساری چیزوں کو آپ بھلا نہیں سکتے ہیں، بلکہ دنیا کی زندگی میں جو حقوق اس کے بنتے ہیں وہ حقوق آپ کو ادا کرنے پڑیں گے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر ماں باپ تمہیں اس بات کے لیے زبردستی کریں کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، یعنی کسی کے ماں باپ اس کو شرک کرنے کے اوپر زبردستی کریں، شرک کرو تم، کہا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہ مانو، صرف یہی کہا ان کی بات نہ مانو، یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرو، یہ نہیں کہا ان کی بات نہ مانو بس اس معاملے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن کیا اس کو بہانہ بنا کر کے ماں باپ کو گھر سے نکال دو؟ ہاں، بیوی سے اگر کوئی معاملہ ہو گیا تو کیا اس کو بہانہ بنا کر کے اس کو کہہ دو کہ جاؤ تم اپنے میکے جاؤ اپنے باپ کے یہاں جاؤ؟ یا شوہر سے کوئی معاملہ ہو گیا تو اس کو یہ کہہ دیجئے کہ نہیں اب تمہارے ساتھ ہم نہیں رہیں گے، بہت صبر کر لیا، اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے؟ نہیں، یہ معروف نہیں ہوا۔ اگر کوئی بات ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کیجئے، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کیجئے۔ کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے، تبھی جا کر کے آدمی اچھائی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے جوزات کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ صحیح طریقے سے زندگی گزارو۔ یعنی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں طیبوا اقوالکم لہن، ان سے اچھی گفتگو کرو، حکم دے رہے ہو، کسی بات کا آرڈر دے رہے ہو تو نرمی کے ساتھ دو۔ حسنوا افعالکم، اپنے افعال کو ان کے ساتھ اچھا رکھو۔ وہیئاتکم، اپنی شکل و صورت کو ان کے لیے اچھی بنا کر کے رکھو۔ منہ پھلائے ہوئے ہیں، غصے میں ہیں، بیوی کچھ کہہ رہی ہے تو التفات نہیں کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بات بات میں اس کو ٹوک رہے ہیں، بات بات میں اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ کہا نہیں وعاشروہن بالمعروف، معروف کا مطلب بتا رہے ہیں، دیکھیے موافقت کی اور مرافقت کی اصل جو ہے وہ معروف ہے۔ معروف کا ترجمہ کر رہے ہیں اتنے دیر سے، کہا حصی معروف یہ ہے کہ مال خرچ کرے، حصی معروف یہ ہے کہ کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بنیاد بنا کر کے اس کو ذلیل و رسوا نہ کرے، اس کے خاندان کو برا بھلا نہ کہے، جیسے آج لوگ کرتے ہیں، دونوں طرف سے کرتے ہیں۔ بیوی سے غلطی ہو گئی، شوہر کہتا ہے تمہارا خاندان ہی ویسی تھا، ہم برا جا کر کے پھنسے۔ اور اگر شوہر سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو کہا نہیں آپ کے خاندان میں یہ چلا آتا ہے، سب کے ساتھ وہی معاملہ ہے، ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، یہی ہونا تھا میرے ساتھ، ہمارے مقدر میں یہ بات تھی۔ اب یہ بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے اور جھگڑے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، شیطان کو اس میں موقع ملتا ہی چلا جاتا ہے۔ کہا نہیں ایسا نہ کرو،
طیبو فی الکلام، اچھی گفتگو کرو، اچھی بات، اچھے سے بات چیت کرو اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم اگر اچھے سے بات کر رہے ہو تو اسے بھی چاہیے کہ وہ تم سے اچھے سے بات کرے، اسے بھی چاہیے کہ تم اچھے سے بات کرے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ معروف کا اصل مطلب کیا ہے. دیکھیے، کہا وَكَانَ أَخْلَاقُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھو. انہو جمیل العشرہ، آپ خواتین کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے والے تھے. دائم البشر، ہمیشہ مسکراتے تھے. اللہ اکبر، ہمیشہ مسکراتے تھے. کہا فکان صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحک مع نسائہ. ہم لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہم کو کاروبار کا ٹینشن ہے، اس وقت ہم بات مت کرو، اس وقت ہم بہت پریشانی میں ہیں، بہت پرابلم میں ہیں، بہت یہ میں ہیں. شوہر عام طور پہ یہ کہتے ہیں دیکھو ابھی ہمارا دماغ خراب ہے، اس طرح کی باتیں یہاں مت کرنا، بھاگو یہاں سے. یہ کہتے ہیں عام طور پر لوگ کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی آپ کو پریشانی ہے، ٹینشن ہے کسی معاملے میں. آپ نے یہ کہا کہ لوگوں قبر کے احوال کے بارے میں اور آخرت کی زندگی کے بارے میں جو مجھے معلوم ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے گا تو تم ہنسو گے کم، رو گے زیادہ. آپ کو وہ سب معلوم تھا، قبر میں کس کو کیا ہوتا ہے، کس طرح سے عذاب ہوتی ہے، وہ آپ جان رہے تھے. جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے تھے. آخر ان واقعات کو کس نے بیان کیا ہے کہ فلاں کا جبڑا چیرا جا رہا ہے؟ ان واقعات کو کس نے بیان کیا ہے کہ جب سوال کا منکر نکیر کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہوتا ہے، ہیمر ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے. کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو مردے کے رونے اور اس کے بلکنے کی اور اس کے چنگاڑنے کی آوازوں کو سنا دیتا جو عذاب قبر کی صورت میں اس کو ہوتا ہے. باوجود اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹینشن لے کے رہتے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تو تھے ازواج مطہرات کے ساتھ، تبسم فرمایا کرتے تھے جب بھی بات ہوتی تھی، اور کوئی معاملہ ہوتا تھا، کوئی بات ہوتی تھی تو آپ کتنے اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرتے تھے. اپنے خواتین کیا ام المومنین کہتی ہیں کہ بسا اوقات عشاء کے رات کے کھانے کے بعد ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے ایک گھر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھانا کھاتے تھے اور ہمارے ساتھ گفتگو کرتے تھے. عشاء کے بعد ضروری کوئی بات ہوتی تو کرتے، ایک دوسرے سے آپ کا دل بہلاتے، اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جہاں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک جاتے تھے، وہاں پر آپ رک جاتے تھے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. آپ تحمل کرتے تھے، آپ صبر کرتے تھے. اللہ اکبر. اس واقعے کو یاد کیجئے. ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ سے کچھ کہہ دیا اپنی اہلیہ سے، تو اہلیہ نے پلٹ کر جواب دے دیا. ناراض ہو گئے حضرت عمر، کہا کہ یا لقعا، اے احمق، یہ جملہ ہے لقعا مانے احمق، تو راجعینا، میری بات کاٹتی ہے، تم کہہ رہے ہیں ایک بات تو تم منہ لگا رہی ہو، ہم سے زبان درازی کر رہی ہو. ناراض ہو گیا. خاتون نے کیا کہا؟ خاتون نے کہا کہ عمر سنیے، ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کاٹ دیتی ہیں، آپ زیادہ افضل ہیں یا نبی افضل ہیں؟ آپ زیادہ افضل ہیں کہ نبی افضل ہیں؟ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم نے روایت کیا ہے حدیث عمر میں، لیکن اس میں لقعا کا لفظ نہیں ہے. لقعا کا لفظ یہ ترمذی میں ہے، اور وہ خیر من کا یہ لفظ بھی نہیں ہے، یہ ترمذی میں ہے، لیکن روایت من جملہ طور پہ متفق علیہ ہے. دیکھا آپ نے؟ ہو بھائی کبھی کبھار ہو سکتا ہے ایسا، لیکن ہم پہلی اصل آپ کو بتا چکے کہ آپ اتنا ہی معاملہ کیجئے گا جتنا برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا جائے، اتنا تو واجب ہے. لیکن کبھی کبھار کوئی معاملہ ایسا ہو گیا تو ہو گیا. اچھا، اس کی مثال دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ ام المومنین سے کہتے تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اے عائشہ، جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا تو میں پہچان جاتا ہوں، اور جب تو مجھ سے راضی رہتی ہے نا تب بھی پہچان جاتا ہوں.
دیکھیے کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. کہا وہ کیف تعرف یا رسول اللہ، کیسے جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ام المومنین پوچھ رہی ہیں. کیا حیات ہے، کیا زندگی ہے، سوچیے آپ. کہا اذا رضیتی، جب تو مجھ سے راضی رہتی ہے تو کہتی ہے لا و الہ محمد، نہیں قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، یہ کہتی ہے. وَإِذَا غَضِبْتِ، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو بھی ناراض ہونے کا حق ہے. یہ حق دیکھیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. کہا وَإِذَا غَضِبْتِ، اور جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے نا، قُلْتِ، تو کہتی ہے لا وَإِلَٰهِ ابراہیم، قسم ہے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی. ام المومنین نے کیا کہا؟ ام المومنین نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے صحیح کہا. انما اہجر اسمک، صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں، صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حساس تھے، کتنا سینسیٹیو تھے کہ آپ اس معاملے کو سمجھتے تھے کہ ہم سے ناراض ہے کہ ہم سے خوش ہے. ہم سے ناراض ہے ام المومنین، ہم سے ناراض ہیں یا ہم سے خوش ہیں، اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے. تو یہ معروف کا معاملہ ہے، سمجھ رہے ہیں. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی، معروف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے بیوی کے ساتھ مداعبت کی، مزاح، یعنی جو جائز مذاق کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کرے، ملاعبت کرے، اس سے باتیں کرے، ہے نا، اس کے ساتھ وقت دے. اور نبی کی زندگی میں اس کی کیا مثالیں ہیں وہ آپ کے سامنے آئے گی، ابھی تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے. اصول جب ختم کر لیں گے نا تو نبی کے معاملات ازواج مطہرات کے ساتھ کیا تھے، آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم کسی الگ دنیا میں، کسی الگ دنیا میں. ایک نبی جو جنت و جہنم کی باتیں کرتے ہیں، ایک نبی جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. لیکن جب آپ گھریلو زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر دیکھیے گا تو کیریکٹر آپ کو لگے گا کہ ہم اس علم کے کس قدر محتاج تھے. کیوں ہمیں یہ نہ بتایا گیا، کیوں ہمیں اس طرح کی باتیں نہ سکھائی گئی، نہ سمجھائی گئی، اس طرح کی چیزیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح کا معاملہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ تھا اور کیسے معاملات وہ کیا کرتے تھے. تو یہ تو ہوا معروف کی بات. اب آئیے تھوڑی دیر میں تفریق اگر ہو گئی، چلیے اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا تھا کہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں اور فیصلے، اس کے فیصلے میں خیر سے کوئی بھی فیصلہ خالی نہیں ہوتا ہے. تو چلیے آج کل کے زمانے میں ہوتا کیا ہے، خاتون اپنے لوگوں میں اس کے شوہر کے بارے میں برائی شروع کر دیتی ہے، جو ہے بھی نہیں اور نہیں بھی ہے، ساری چیزیں، بلکہ اس کی بہنوں کے بارے میں، اس کے ماں کے بارے میں، اس کے خالہ کے بارے میں، اس کی پھپھی کے بارے میں، اس کے خاندان والوں کے بارے میں، خاندان والوں. اور وہ تو سمجھیے کہ معاملات جب بگڑتے ہیں تو کیس میں، کورٹ میں، کچہری میں بہنوئیوں کا نام، بہنوں کا نام، جن کا کوئی مطلب نہیں ہے. بہن کہاں رہتی ہے، شادی ہو کر کے چلی گئی ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن کہہ دیا کہ اس نے آ کر کے ہماری پٹائی کی تھی، اس کے بہنوئی نے آ کر کے ہم کو مارا تھا، اور بہن نے آ کر کے ہم کو مارا تھا، اور اس کی بہن سکھاتی تھی. اب پولیس اس وقت کے معاملے میں، اب تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ معاملات ختم ہوئے، ورنہ بہن، بہنوئی، سب لوگ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے جاتے تھے. یہ ہے طریقہ؟ یہ طریقہ نہیں ہے. شریعت نے یہ بتلایا کہ چلو اگر کبھی مان لو کہ دونوں میں معاملات الگ ہو گئے، نہیں ہو سکے، تو اس کے برائیوں کو بھول جاؤ، اس کے اچھائیوں کو یاد کرو، بس اچھائی کو یاد کرو، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن اگر کوئی اس طرح کی بات ہو جائے تو زندگی میں شوہر کی حیثیت سے اس کی بیوی میں کوئی خیر نہیں. ارے اس کے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ فرض ہے کہ ہم سب کو بتلا دیں. کیوں بھائی، تم کون فرض ہے؟ تمہارے ساتھ نہیں معاملہ بنا، تم چپ رہو. اس کی اچھائیاں نہیں بیان کر سکتے ہو تو اس کی برائی کیوں بیان کرتے ہو؟ اب کوئی بھی خاتون سمجھتی ہے کہ نہیں، اب جو ہمارا پرانا شوہر تھا اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے لانا فرض ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں. کوئی فرض نہیں ہے آپ کے اوپر. اس کی اچھائیاں بیان کیجئے، نہیں کر سکتے ہیں تو چپ رہیے، کچھ مت بولیے، اور چاہیے کہ اچھائیاں یاد کیجئے. اس سلسلے میں ایک تابعی کا واقعہ لکھا ہے علماء نے.
وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک تابعی کی طلاق ہو گئی، طلاق دینا چاہ رہے تھے وہ، تو ان کے دوستوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، کیوں آپ طلاق دینا چاہ رہے ہیں؟ کھلا لے رہا ہے، کوئی طلاق لے رہا ہے، اگر لڑکے سے پوچھے کیا بات ہے بھائی، تو دنیا طرح کی باتیں وہ سنا دے گا آپ کو، ایسی ہے، فلاں ہے، ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، جو وہ ہوگا بھی وہ بھی، جو نہیں ہوگا وہ بھی، سب کا یہ معاملہ ہے۔ پٹارا لکھ لکھ کر کے لوگ اپنے گھروں کے باتوں کو لے جا کر کے کوٹ پچیتی میں اور لوگوں کے سامنے لے جا کے پیش کر دیتے ہیں، والعیاذ باللہ، جو باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی، گھر کے اندر کی بات ہوتی تھی، اور لوگ اس کو سن کر کے، کون آج اتنا امانت دار ہے جی، اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اس کے باتیں ہوتی ہیں، کتنا خراب معاملہ ہوتا ہے، کتنا خراب معاملہ ہوتا ہے۔ تابعی سے پوچھا کیوں طلاق دینا چاہتے ہو؟ کہا ہم اپنی بیوی کی بات آپ سے کیوں کہیں گے؟ اب کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کی بات آپ سے کہیں گے؟ وہ جیسی بھی ہے ابھی میری بیوی ہے، وہ جیسی بھی ہے ابھی میری بیوی ہے، ہم اپنی بیوی کی بات آپ سے نہیں کریں گے، آپ جائیے، ہو آر یو، تم کون ہو یہ سننے کے لیے؟ بھگا دیا اس کو، طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی۔ پھر وہی دوست احباب آئے، کہا اب تو بول دو، اب تو طلاق ہو گئی، کیا معاملہ تھا تم دونوں میں؟ کہا ارے دوسرے کی بیٹی ہے نا جی، وہ دوسرے کی بیٹی کے بارے میں تم کو کیا دلچسپی ہے جو ہم سے سننا چاہتے ہو؟ اب نہ وہ میری بیوی ہے، نہ اس سے میرا کوئی رشتہ ہے، ہم اس کے بارے میں کہے کو بات کریں گے؟ کیوں اس سے پوچھتے ہو، اس کے بارے میں پوچھتے ہو میرے بارے میں؟ یہ جواب ہے، یہ جواب دینا چاہیے۔ اگر ساتھ رہنا ہے معروف کے ساتھ ساتھ رہیے، اور اگر جدائی اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے تو جدا ہونے کے بعد فضل کو یاد کر سکتے ہیں تو یاد کیجئے، اس کے احسان کو یاد مت کیجئے۔ ساتھ رہنے میں آدمی بہت طرح کی باتیں کرتا ہے، بہت، اب ظاہر ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں فلاں کے بارے میں۔ اب وہ جا کے بول رہی ہے، جانتے ہیں آپ اس کو ساتھ لے کر کے اس کے دوستوں سے کہہ رہی ہے، آپ اس کو سمجھتے ہیں بہت اچھا، آپ کے ساتھ رہتا، آپ کے ساتھ کاروبار کرتا، آپ کے بارے میں ہم سے ایسا ایسا کہہ رہا تھا، گالی دے رہا تھا، آپ کے بارے میں نہیں، آپ کی بیوی کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، دو چار بات اور لگا کے آپ کے بہن کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، اور ادھر یہ کہہ دے گا کہ ارے آپ اس گھرانے والے کو اچھا کہہ رہے ہیں، آپ کے بارے میں تو لڑکی ایسا کہہ رہی تھی، وہ ایسا کہہ رہی تھی، وہ ایسا، پورا کا پورا ایک خاندان ہی نہیں بلکہ کئی ایک خاندان اس کے چپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ کیا یہ اسلامی شعار ہے یا اسلامی شعور ہے؟ کوئی اسلام کے تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا آدمی یہ کر سکتا ہے؟ آج کتنے محتاج ہیں ہم لوگ کہ ان اصولوں کو سمجھیں، کتنے محتاج ہیں کہ اس طرح کی باتوں کو ہمارے سامنے بیان کیا جائے۔ علماء کو چاہیے، خطباء کو چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کو معاشرے اور سماج کے اندر عام کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے، اس کو بتایا جائے۔ یہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے، یہ وہ اصل وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر اس اصل کے طرف ہم لوگ لوٹیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔